اللہ فرماتے ہیں پھر میرے نزدیک یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا ایمان ان پیرامیٹرز اور اس فاؤنڈیشن سٹون پہ ہے جیسے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان تھا، تو پھر ہم لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اس کو اس طرح کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی ایمان معتبر ہے جو طرز صحابہ پر ہے، وہی ایمان قابل اعتبار ہے، اور محبت بھی وہی قابل قبول ہے جو اس سلیقے اور قرینے پر ہو جس کا تعین صحابہ کرام نے کیا۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے اشرا میں امام صاحب ہیں، اور ایک دن بڑے فخر سے انہوں نے کہا کہ جی میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور میں نے 300-400 بندوں کو محلے کے اکٹھا کر کے شب برات کو میں قبرستان لے کے گیا ہوں اور پورے محلے میں اعلان کروایا ہے، اور دیکھیں میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ میں نے کوئی ایسی بنیادیں فراہم کی ہیں اپنے لوکیلٹی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور لوگ بہت خوش ہیں۔ اعلان ہوا رات 12 بجے، آدھی رات کو میں 300-400 بندہ محلے کا اچھرے کا اکٹھا کر کے لے گیا۔ تو میں نے کہا کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا غضبناک مولانا آپ پر ہوگا شاید کسی پر نہ ہو۔ جی یہ جو آپ نے بدعت کی بنیاد رکھی ہے، مجھے بتائیں جو کام میرے نبی نے نہیں فرمایا، جو صحابہ اربع نے، خلفائے اربع نے نہیں کیا، ایک تو آپ نے وہ کام کیا، اوپر سے اجر و ثواب کی توقع لیے بیٹھے ہیں کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے مجھے حدیث کا حوالہ دیا کہ جی رسالت امام علیہ السلام آدھی رات کو تشریف لے گئے، تو میں نے کہا وہ تنہا گئے تھے، آپ کے پہلو میں آپ کی زوجہ سیدہ عائشہ موجود تھیں، ان کو بھی پتہ نہیں چلا اس آہٹ سے کہ آپ اٹھ کے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے اپنے اس خوابگاہ کے اندر آہٹ بھی محسوس نہیں ہونے دی، اور پھر آپ کی دیوار کے ساتھ جو دوسرا حجرہ تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا تھا، اور علی المرتضیٰ بھی اندر موجود تھے، آپ نے انہیں بھی نہیں اٹھایا اور خود تشریف لے گئے۔ مجھے بتائیے اس حدیث کی تطبیق آپ نے کہاں سے پیدا کر لی ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری وہ محبتیں میرے لیے قابل قبول ہیں جن کے اندر قرینہ میرے نبی کا یا صحابہ کا ہوگا۔ تمہاری از خود وضع کردہ محبتیں اور تمہاری عقیدتیں، ارادتیں مجھے قابل قبول نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں ایک نصاب دیا ہے، میرا نصاب جو میں نے نبی کو دیا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، آئین قرآن، اور میرے نبی سے محبت اور اس کی اتباع کا نصاب صحابہ کی صورت میں نے دے دی ہے۔ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا نہ تنہا عشق از دیدار از خیزت، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ عشق ہمیشہ دیدار سے پیدا ہوتا ہے، کسی کو زیارت کی جائے، دیدار کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بسا این دولت از گفتار خیزت، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ذکر بندہ اتنی کثرت کے ساتھ سنتا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ سنتا ہے کہ دل میں آتش شوق بھڑک اٹھتی ہے، اور بندہ کہتا ہے میں ملوں، میں دیکھوں، اور محبت جاگ اٹھتی ہے۔ بسا اوقات اتنا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، بہت بے شمار لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کا ذکر سنا اور بڑی تڑپ تھی کہ آپ سے ملے۔ تو بسا اوقات افتخار صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کسی کا ذکر جو اس آسن پیرائے میں کیا جاتا ہے کہ، اور صحابہ نے ایک نصاب ہمیں دیا۔ صحابہ جب تشریف فرما ہوتے تھے، کبھی نبی کریم علیہ السلام کی زلف کی بات کرتے تھے، کبھی خد و خال کی بات کرتے تھے، کبھی آپ کے حسن کی بات کرتے تھے، کبھی جمال کی بات کرتے تھے۔ تو پیاروں کی باتیں کرنے سے بھی محبت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ آپ جب اگر عمران صاحب اپنے والد صاحب کا، والدہ کا کثرت ذکر کرتے ہیں، عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، تعریف کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں جو کہ ان کا حق ہے، تو میرا بھی جی چاہے گا کہ ایسی میں نیک پارسا خاتون کی زیارت کروں۔
تو وہ شاعر کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دیدار ہی دل میں آتش شوق بھڑکاتی ہے، کبھی ذکر اس کثرت سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جی یہ فاتح ہیں اور حاکم بھی ہیں، عمر بن عاص مصر کے فاتح ہیں، اور اہل عرب میں عمر بن عاص کی دانائی زبان زد عام تھی۔ دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو اللہ تجھے عمر بن عاص جیسا دانا اور زیرک بنائے۔ ان کی دانائی جو تھی اہل عرب میں زبان زد عام تھی۔ آخری وقت جب ان کا آیا تو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا، اب یہ دیکھیں موت جو ہے وہ سرہانے ہے، آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں ما کان احد احب الی من الرسول اللہ، کہتا ہے میرے بیٹے مجھے اس دنیا میں اپنے نبی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، مجھے کسی سے محبوب۔ یہ عمر بن عاص کے آخری لمحات ہیں اور وہ بستر مرگ پر ہے، تو کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ کسی سے ولا اجل فی عینی منہ، اور کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں ان سے زیادہ کسی کی نہ تعظیم ہے نہ تکریم ہے نہ عزت ہے۔ یہ وہ موت کے لمحات ہیں جب اپنے بیٹے کو بلایا کہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا۔ تو یہ دو باتیں کیں، اور وہ لوگ اگلی بات کیا کہتے ہیں، وما کنت اطیق ان عمل عینی اجلالا لہ، فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے کہے کہ اپنے نبی کے خد و خال تو بیان کرو، کچھ حسن تو بیان کریں، فرماتے ہیں وما کنت اطیق، میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے نبی کے چہرے اور حسن جمال خد و خال کو بیان کر سکوں۔ بیٹے نے پوچھا کیوں، کیا وجہ کیا ہے؟ ساری زندگی تو آپ نے نبی پاک کے ساتھ گزاری ہے، اگر میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کی ناک مبارک کیسی ہے، کان مبارک کیسے تھے، آپ کے دہن مبارک کیسا تھا، کہتے ہیں ما اتقتو، مجھے اتنی میرے اندر طاقت نہیں، لأنی لم اکن املاؤ عینی منہ، اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی آنکھ اٹھا کے اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں، ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں یا میں اپنے نبی کو اس طرح دیکھوں کہ آپ کی آنکھوں پر غور کروں، آپ کے ناک پر، آپ کے خد و خال پر، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ نصاب ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ایمان بھی میرے لیے وہی قابل قبول ہے جیسا میرے صحابہ کا ایمان، نبی کے صحابہ کا ایمان ہے، اور تمہاری محبت بھی وہی قابل قبول ہے۔ یہ صحابہ کی بات سراپا ادب تھے، لفظ جو ہوتے ہیں نا ان کے زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک اچھا عالم دین اور ایک اچھا خطیب اور ایک اچھا قائل کلام کرنے والا لفظوں کا کھیل کھیلتا ہے۔ لفظ ہی تو ہیں جو انسان کو قائل بھی کرتے ہیں، گھائل بھی کرتے ہیں۔ عثمان غنی، امام ترمذی کی حدیث ہے، آپ دیکھیے ان کی ادب کا کرینہ کیسا تھا، 3619 نمبر ہے، اور آپ نے قبات بن اشیم سے پوچھا، بیٹھے تھے اکٹھے، تو پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، کہتے مکہ میں آپ رہتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے قریب، آپ یہ بتائیے انت اکبر ام رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ مطلب تو مفہوم تو یہی ہے نا کہ آپ کی عمر زیادہ ہے یا ان کی عمر زیادہ ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ اکبر منی، اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے کیا ہے، بڑے ہیں، وانا اقدم منہ فی المیلاد، لیکن پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں، پیدا میں پہلے ہو گیا ہوں۔ یہ حدیث امام ترمذی کی، ڈاکٹر پرویز صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لون صاحب کرینہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں ان سے، ہم تو فخر سے کہتے ہیں میں آپ سے بڑا، فرمایا نہیں، بڑے وہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ اکبر منی، اکبر وہ ہیں، بڑے وہ ہیں، وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، لیکن ولادت میری پہلے ہو گئی ہے۔ تو گویا آپ نے لفظوں کو اتنی احتیاط سے استعمال کیا۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ صحابہ کرام کی بار ذکر کیا کرتے تھے آپ کے وصال کے بعد، کان اصحاب النبی بعدہ لا یذکرونہ، آپ ذکر نہیں کیا کرتے تھے الا خشعوا اقشعرت جلودہم، جب ذکر کرتے تو ہم دیکھتے کہ ان کے یہ رونگٹے اور بال کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں آپ کے وصال کے بعد، حیات میں نہیں، وصال کے بعد اتنی محبت۔ اور
نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میں اور آپ کی مماثلت، یہ وہ نصاب ہے جو صحابہ نے ہمیں بتایا، چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ ایمان مجھے قابل قبول ہے جو میرے نبی کے صحابہ کے خطوط پر ہے۔ یہ میں نے سورۃ بقرہ کی آیت پڑھی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لاؤ، سورۃ بقرہ کی آیت، وہ والا ایمان لاؤ۔ وہ کون سا ایمان؟ جو میرے نبی کے صحابہ لائے ہیں، اور وہ والی محبت کرو، ویسی محبت کرو جو انہوں نے محبت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تم رب کے نزدیک ہدایت یافتہ ہو۔ اور اگر تمہارے دل میں ایمان کا وہ سٹینڈرڈ اور معیار نہیں ہے اور نہ محبت کا معیار ہے، تو تمہارا ایمان جو ہے میرے نزدیک کامل بھی نہیں ہے اور تم لوگ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو جی۔ یہ میں دیکھتا ہوں جی، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور 3145 نمبر ہے۔ برا بن عازب جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، بتا رہے تھے قربانی کے 4 جانور جو ہیں نا، اللہ کے رسول نے منع فرمائے ہیں 4 جانور۔ یہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں کھڑے ہو کے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ 4 جانور جو ہیں وہ ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور حدیث پڑھنے کے بعد اگلی بات کہتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں انگلیاں ایسے کہتے ہیں وَأَصَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَصَابِهِ، فرمایا دھیان کرنا یہ جو میں نے 4 انگلیاں ایسے کی ہیں نا، ان 4 انگلیوں کا موازنہ نبی کریم علیہ السلام کی انگلیوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب کہتے کیا ہیں وَأَنَامَلِي، یہ پورے جو ہیں انگلیوں کے پورے جو ہیں، اکثر من اناملہ، یہ پورے بھی میرے نبی کے پوروں سے انتہائی کم تر اور کم درجے کے ہیں، یہ انگلیاں بھی کم تر درجے کی ہیں۔ حدیث بیان کی، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس اشارے سے یہ نہ سمجھنا، میں بتاتا چلوں کہ اس اشارے کی بھی مماثلت یا مشابہت میرے نبی کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ یہ صحابی رسول کا یہ وہ نصاب ہے جو انہوں نے دیا، صحابہ نے ہمیں نصاب دیا۔ اور عمر فاروق نے بڑا وقت گزارا رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ۔ احمد بن حنبل کی روایت ہے، 326 نمبر ہے، آپ کے خادم ہیں اسلم، آپ سے پوچھتے ہیں، ہم نے عرض کیا وہ آپ سے بارہا کہتے ہیں کوئی اتنا وقت گزارا ہے رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ، کوئی حدیث تو سنائیے نا، کوئی تو ہمیں سنائیے۔ اب عمر فاروق کا جواب سنیے گا، یہ جو روز ٹھکا ٹک وہ حدیثیں فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کر رہے ہوتے؟ ہاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاؤں تلے زمین نکل جائے۔ وہ چیزیں جو متروک ہو گئی ہیں، جو آپ نے آخری عمر کے حصے میں چھوڑ دی ہیں، ان حدیثوں کو یہ فارورڈ کر دیتے ہیں، ان حدیث کو فارورڈ کرتے ہیں۔ آپ عمر فاروق کا جواب سنیے، فرماتے اخافو، میں بہت ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان ازید حرفن، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی حرف نبی پاک کے حرف سے زیادہ ہو جائے۔ یہ کون کہہ رہے جی؟ سیدنا عمر فاروق۔ فرمایا ساری زندگی تو ساتھ رہے، کوئی حدیث آپ بھی سنا دینا، کیوں نہیں سناتے؟ نہ صدیق اکبر سناتے ہیں، نہ آپ سناتے ہیں، نہ عثمان غنی سناتے ہیں، نہ شیر خدا سناتے ہیں، کچھ تو سنائیے۔ پوری زندگی ساتھ رہے، وہ بتاتے ہیں اخاف ان ازید حرفن، مجھے یہ خوف ہے کہ میں میرے کلام میں کوئی ایک لفظ حرف وہ نہ زیادہ ہو جائے، وانقصا، یا کم نہ ہو جائے، ایک حرف زیادہ نہ ہو جائے یا کم نہ ہو جائے۔ فرماتے انا رسول اللہ قال، میرے نبی نے فرمایا من کذب علیہ، جس نے میرے کلام کو میری طرف منسوب کیا، اس میں کوئی حرف زیادہ کر دیا یا کم کر دیا، فہو فی النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ان بچوں سے، نوجوانوں سے، کیا بیماری پڑ گئی آپ لوگوں کو حدیث فارورڈ کرنے کی؟ کیا مسئلہ کیا آپ کو؟ ماں گھر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اجر و ثواب کی ہزاروں راہیں کشادہ کر دی ہیں۔ ماں کا احترام، بھائی کا احترام، ماں کی خدمت، باپ کی، بہن بھائیوں کی، مخلوق خدا کی عبادت، ہزاروں راستے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے حصول کے۔ یہ فارورڈ کرنے سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا پتہ کہ آپ کی کم فہمی آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، کہ وہ بات اپنے نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں جو میرے نبی نے نہیں ارشاد فرمائی۔ یہاں عمر فاروق نے ایک لفظ کی بات کی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک حرف زیادہ نہ ہو جائے، ایک حرف کم نہ ہو جائے۔ اجر و ثواب کو نہ ڈھونڈیے، ان چیزوں میں اجر و ثواب کو نہ ڈھونڈیے گا۔ ایسے شرعی احکامات جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اور یہ دیکھیے 906 نمبر حدیث ہے ابن ماجہ کی، عبداللہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب بھی میرے نبی پر درود بھیجنا ہے فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، تو بڑے آسن طریقے سے بھیجو۔ فرمایا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرَوْنَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُورَدُ عَلَيْهِ، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا جو انداز ہے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ درود پڑھنے کا انداز، درود پاک کو تو چھوڑیں، انداز کی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تم جس انداز میں درود پڑھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور نبی کی بارگاہ میں تمہارا وہ انداز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ آیا یہ احترام کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور حاضر دل کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے یا غافل دل باتیں بھی کر رہا، درود بھی پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، میں نے کہا آپ تو یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کیا وظیفہ کر رہے ہیں؟ وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ، درود پاک دی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے، فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے کہ اپنے نبی پر درود بھیج رہے ہو اور تمہیں ہوش نہیں ہے، تم ساتھ ساتھ کلام بھی کر رہے ہو، دنیا کا کلام بھی ساتھ کرتے ہو اور تسبیح بھی چلا رہے ہو، کیا مجبوری ہے؟ اس 100 تسبیح سے بہتر ہے گوشہ تنہائی میں چلے جاؤ، سر جھکا کے باوضو ہو کے صرف 10 مرتبہ میرے نبی پر درود بھیج دو، تمہارا وہ 10 ٹائم ضرور تمہاری 10 تسبیحوں پر بھاری ہوگا۔ تم نے چلتے پھر تسبیح ادا کی ہیں وہ زیادہ کہ تمہارا درود کا انداز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہم یہ بات کر رہے ہیں جی ایمان کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کے صحابہ جو ہے وہ لے کے آئے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر نے ایک تمام احباب سے مل کے ایک قرینہ طے کر رکھا تھا، ضابطہ طے کر رکھا تھا کہ کوئی ڈیلیگیشن مدینہ میں قدم نہیں رکھے گا۔ آپ نے باقاعدہ بندے مقرر کر رکھے تھے کہ مدینہ کے اندر کوئی وفد نہیں آئے گا، اس وفد کو باہر روکا جائے گا، مدینہ سے باہر روکا جائے گا، اور سب سے پہلے اس وفد ہے کہ تم نے نبی کی بارگاہ میں آ کے کیف یسلمون، سلام کیسے کرنا ہے، سلام سکھایا جائے گا، سلام کا انداز سکھایا جائے گا۔ فرمایا یامرہم بالسکینۃ، اور انہیں حکم دیا جائے گا کہ تم نے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو آرام سے، وقار سے۔ دیہاتی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے رسالت امام علیہ السلام کو، تو فرماتے ہیں الا آصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں کوئی نبی پاک کی اوصاف نہ بتاؤں؟ اس کا بازو پکڑ کے نا تو اسے ایک طرف لے جاتے ہیں، کہتے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، اپنے نبی کے اوصاف بتاؤں کہ میرے نبی کے اوصاف کیا ہیں، اور پھر فرماتے آؤ میں تمہیں اپنے نبی کا سراپا بتاؤں، میں بتاؤں قد کیسا تھا، رخ انور کیسا تھا، آپ کے دست مبارک کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، پھر خط و خال کا ذکر کرتے، اس کو بٹھا کے پورا سراپا مصطفیٰ بیان کرتے، اور آخری جملہ کیا کہتے؟ فرماتے فد اللہ ابی و امی، میرے ماں باپ میرے نبی پر قربان ہو جائیں، ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعد، خدا کی قسم میں نے ایسی ذات نہ اس سے پہلے دیکھی ہے نہ بعد میں دیکھی ہے۔ یہ کرکس اور کلکولیشن تھا، یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے کسی کو راہ میں پکڑ کے بازو، ملک صاحب آپ کسی کا بازو پکڑ کے ذرا میں تو سناوا 2-4 گلا، سنے گا وہ باتیں؟ نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی جرت دیکھیں کہ جس کو پکڑ کے میں سنانا چاہتا ہوں میں بھی وہ ریئیکٹ کرے، یا میں بھی کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، بازو پکڑ لیتے تھے کہ ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں، اپنے نبی کے اوصاف بتاؤں، خد و خال بتاؤں، پوری اس کو سنانے کے بعد، آپ کا سراپا بتانے کے بعد آخر میں آ کے کہتے کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، نہ میں نے آپ سے پہلے ایسی کوئی ذات حسین اور بہتر ذات دیکھی ہے نہ بعد میں دیکھی ہے۔ جی اگلی حدیث لیتے ہیں جی، امام مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2340، راوی ہیں سعید بن ایاس جریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ صحابی رسول سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے جی، یہ ابو طفیل عامر بن واصلہ بوڑھے ضعیف، اور وہ سعید بن ایاس جریری سے جب کلام ہوا دوران طواف تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت وہ واحد زمین پر شخص ہوں جس نے اپنے نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ طواف کرتے بتایا اس کو، سعید بن ایاس کو بتایا، اور اس سے پوچھا اچھا آپ نے دیکھا ہے نبی پاک کو؟ فرمایا میرے ساتھ ساتھ طواف کرو، طواف سے فارغ ہو کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
امام مسلم لکھتے ہیں کہ جب طواف دونوں کا مکمل ہوا تو ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بازو پکڑا اور بیت اللہ کے ایک طرف لے گئے، فرماتے ماں بقی احد را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں واحد وہ شخص اس وقت زمین پر ہوں جس نے ان آنکھوں سے اپنے نبی کو دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کیفا کانا صفتہ، کیسے اوصاف تھے ان کے، ذرا مجھے بھی تو کچھ بتائیے۔ کہتے کانا ابید ملیحا مقصدا، رنگ گورا تھا، گندمی مائل تھا تھوڑا، اور فرمایا قد اور جسم درمیانہ تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے نبی کے خد و خال سامنے بیت اللہ ہے، ایک طرف بیٹھے ہیں اور اپنے نبی کے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ بات غور کیا آپ نے، سامنے کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ امام مسلم کی حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے، کونے میں بیٹھ کے اپنے نبی کے رخ انور کی بات کر رہے ہیں، خد و خال کی بات کر رہے ہیں، پیشانی کی بات کر رہے ہیں، دہن کی، قد کی، رنگت کی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ ذکر اس انداز میں اپنے نبی کا کرنا بھی عبادت میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے اس سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل پیدا کی ہے۔ ٹھیک ایسا ہی ہے نا؟ اب اس پر کلام نہیں کرتا، پھر کلام کروں گا جی کیسے بے مثل پیدا کیا ہے۔ امام بخاری کی حدیث، اور بھی میں دیکھتا ہوں صحابہ کا جو تھا اورینٹیشن کیسی تھی۔ آپ تشریف لائیں، آپ میرے سامنے آ جائیں تو میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا، اور بس ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں۔ ملک اب شیخ ریاض صاحب آگے، ابھی دیکھیں یہ امام بخاری کی حدیث ہے۔ اور ابو جحیفہ کہتے ہیں حجۃ الوداع تھا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، رسالت مآب علیہ السلام باہر تشریف لائے، کأنی انظر وبیس ساقیہ، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جبہ آپ کا تھوڑا اونچا تھا، اور میں رسالت مآب علیہ السلام کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا تھا، پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا تھا، یعنی اس طرح نگاہ چلتی کہ رخ مصطفیٰ پہ پڑتی، فرماتے میں نے چمک بھی دیکھی رسالت مآب علیہ السلام کی۔ اور اگلی حدیث لیتا ہوں جی، یہ حدیث بڑی غور سے سننے والی ہے، یہ امام بخاری کی حدیث ہے اور نمبر ہے 746، اور راوی ہیں ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں معمر، ہاں، فرماتے ہیں کہ سید بن خبات بن ارت انہوں نے پوچھا یہ ظہر کی نماز میں اور عصر میں قرات پڑھ کرتے ہیں؟ پوچھا کہ ظہر اور عصر کی نماز میں نبی کریم علیہ السلام قرات کیا کرتے تھے، یعنی سورت پڑھتے تھے فاتحہ کے ساتھ، ملاتے تھے، قرات فرماتے تھے؟ اچھا میرے اس کا جواب یہ ہے کہ انہیں فرمانا چاہیے تھا حضرت معمر کو، سعید بن خبات کو، کہ قرات فرماتے تھے۔ آپ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ فجر میں قرات بالجہر ہوگی، ظہر میں سری، عصر میں سری، مغرب میں پھر اونچی، عشاء میں پھر اونچی۔ اچھا اب ان کا جواب سنیے، وہ دلیل کیا دے رہے ہیں۔ یہ دلیل بڑی عجیب سی ہے، بڑی حیرت انگیز دلیل ہے۔ کہتے ہیں ہاں آپ ظہر میں قرات ظہر میں بھی فرماتے تھے اور سورت ملاتے تھے ساتھ عصر میں، تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نبی پاک نے خود فرمایا ہے۔ یہ جواب عمران صاحب، میں تو حیران سا ہو گیا جواب سن کے، کہتے ہیں بے اضطراب لحیتہ، ہم نبی کریم علیہ السلام کی ریش کی حرکت کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے تھے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں کہ مولانا عدنان صاحب نے پوچھا، مجھ سے سوال کیا آپ نے کہ جی علامہ صاحب واٹس ایپ پہ کویسچنز آئے تھے کہ نگاہیں کہاں ہونی چاہیے، تو میں نے جواب دیا کہ جب کھڑے ہوں تو نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے پہ، اور رکوع میں جائیں تو کہاں ہونی چاہیے؟ پاؤں پہ، اور جب حالت سجدہ میں چلے جائیں تو ناک کی طرف ہونی چاہیے، قعدہ میں بیٹھیں تو گود کی طرف۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا ہے، یا حدیث کا ترجمہ کیا ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ یہ بات صرف آپ کو سمجھ آئی ہے، ان کو صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ حالت نماز میں نگاہیں کہاں؟ قیام کر رہے ہیں تو رخ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں فرمات، اور پھر باقاعدہ تصریحاً یہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب رسالت مآب علیہ السلام سلام پھیرتے تو ہم آپ کے رخسار کو دیکھتے۔ اب دیکھیں نا، میں سلام پھیروں گا تو میرے ساتھ تو آپ بھی پھیریں گے، کیوں کروں بیٹا؟ نہیں پھیریں گے۔ یہ سلام تھوڑا ٹھہر کے پھیرتے تھے تاکہ رخ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، تو پھر دائیں طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ سلام، امام بخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ آپ سلام پھیرتے تھے، اور ہم آپ کی جب سلام یوں پھیرا نا تو
یہ سلام نہیں پھیرتے تھے، دائیں بائیں بیٹھے آپ کے رخ انور کی زیارت کرتے، فرماتے ہم آپ کے رخسار کی چمک کو دیکھتے تھے، اور جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آپ کی ریش بار کھل رہی ہے، اس طرح باللحیتی ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ اقبال کہتے ہیں کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اقبال کے شعر سے مجھے سمجھ نہیں آئی، میں اکثر سوچتا ہوں اقبال کوئی زیادہ جری اور جرت مند ہے۔ قیام کس کے لیے آپ کا؟ اللہ کے لیے۔ رکوع کس کے لیے ہے؟ سجدہ کس کے لیے ہے؟ اقبال نے ترازو ہاتھ میں پکڑا ہے، ایک میزان میں اللہ کی عبادت کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ قیام کو، سجود کو، قعود کو، رکوع کو ایک میزان کے پردے میں رکھا ہے، اور دوسرے میں کیا رکھا ہے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ نمازیں میری اگر آپ سے محبت اور عشق اور شوق سے آ رہی ہوں تو یہ قیام بھی قیام نہیں، یہ سجود بھی سجود نہیں ہے۔ اللہ کو نہ یہ قیام قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے۔ اس وقت قبول ہوگا جب نماز کے اندر شوق مصطفیٰ ہوگا۔ شوق کی تشریح کون کرے گا؟ آپ یہ بچے تو مجھ سے بات نہیں کرتے، بچوں سے بات کرتے، وہ نماز میں کیسے شوق پیدا ہوتا ہے؟ وہ شوق ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ قیام حالت قیام میں ہوتے ہیں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے ذہن میں تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ قیام ہے جو میرے نبی نے فرمایا، یہ میرا قیام ہے جو نبی کی اتباع میں ہے، یہ میرا وہ رکوع ہے جو میرے نبی نے فرمایا، ویسا رکوع ہے، یہ میرا سجدہ ہے، یہ میرا قاعدہ ہے، یہ خطوط مصطفیٰ پر ہے، یہ وہی قاعدہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا، اور جیسا حکم دیا ہے میں یہ وہ قاعدہ کر رہا ہوں۔ وگرنہ اللہ نے تو آپ کو کبھی نہیں فرمایا کہ جھک جائیں اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں رکوع کریں۔ نماز کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، ایک بس لفظ رکوع کا آتا ہے، یہ سجدے کا آتا ہے، اس کی حیت نہیں آتی کہ آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا ہر کیش کی مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ کہتے ہیں جس کے دامن میں عشق مصطفیٰ آ گیا اس کے دامن میں بحر و بر کے خزانے آ گئے۔ مجھے نہیں پتہ اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگلی بات کہتے ہیں سوز صدیق علی از حق طلب۔ کہتے ہیں اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ صدیق اکبر جیسا اور علی المرتضیٰ جیسا سوز اور گداز عطا فرما دے، ذرہ عشق نبی از حق طلب۔ اللہ سے جب بھی مانگو اپنے نبی کی محبت مانگو، یہ اقبال کہتے ہیں۔ اب اقبال کس اسکول آف تھاٹ سے تھے؟ اگر آپ چاہیں تو آپ کو اجازت ہے آپ انہیں حکیم الامت کا ٹائٹل بھی ان سے واپس لے لیں، علامہ کا بھی واپس لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی بات سے اختلاف ہے تو دونوں ٹائٹل ان سے واپس لے لیجیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی مانگیں اپنے نبی کا عشق مانگیں۔ کہتے ہیں زِ آنکھ ملت تیرا حیات از عشق است۔ کہتے ہیں کیونکہ ملت اسلامیہ کی حیات اور بقا عشق مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے۔ یہ کانسیپٹ یہ اقبال نے دی ہے۔ اس وقت نہ کوئی دیوبندی تھا نہ کوئی وہابی تھا، یہ سب کچھ تھے ہی نہیں، سارے لوگ سادہ سی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حیات جو ہے مسلمان کی اور ملت اسلامیہ کی حیات اور بقا عشق رسول سے ہے، برگ و ساز کائنات از عشق اوست۔ کہتے ہیں یہ ساری کائنات کا حسن یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے دم قدم سے ہے۔ آپ مجھے ایک بات تو بتائیے، میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اگر آپ کے سارے اعمال اور آپ کی ساری آسائشیں ساری میزان کے ایک پلڑے میں لے کے دوسرے پلڑے میں آپ سے ایمان چھین لیا جائے تو یہ کائنات آپ کی کس کام کی ہے کسی کام کی؟ کسی کام کی نہیں۔ تو مانیے نا پھر کہ یہ جو عالم رگ و بو ہے اس کا حسن اور اس کی رانائی، اس کی دلکشی جو ہے وہ سارے کے سارے نبی کے دم قدم سے ہے۔ اچھا کہتے ہیں روح را جز عشق او آرام و اوست۔ کہتے ہیں ہماری روحوں کو جو قرار آتا ہے وہ آپ کے دم قدم سے آتا ہے، آپ کا ذکر نہ ہو تو ہماری روحیں بے چین ہو جاتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں عشق او روزیست کے روش کو رات شام نیست۔ کہتے ہیں آپ کا عشق ایک ایسی دولت ہے، ایسا دن روشن دن ہے جو کبھی نہیں ڈھلتا، جس پر کبھی شام نہیں آتی۔ آپ کی محبت ایک ایسا دن ہے جس پر کبھی شام نہیں آتی، کبھی ڈلتی۔ آئیے میں بات کرتا ہوں جی، امام مسلم کی حدیث لیتا ہوں اور 2832 نمبر ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دین سے دوری، نمبر 1 دین سے دوری اور اعمال کی کمزوری کے باوجود اگر آپ کو عشق مصطفیٰ میسر آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایک طرف اعمال کی دولت ہے،
ایک طرف ایمان، ایقان اور محبت مصطفیٰ کی دولت ہے، الٹیمیٹلی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے نکل جائے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اعمال کی تو کہیں بھی گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی ہے گارنٹی؟ میں نے صدقہ دیا قبول ہو جائے گا، ہے گارنٹی؟ آپ کی نمازیں قبول، گارنٹی کہیں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ محبت مصطفیٰ کی گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے اس کا فائدہ دے گا۔ یہ حدیث ایک لیتے ہیں جی، حدیث مسلم کی 2832 نمبر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، فرمایا میری اے صحابہ، اچھا کیسا لگے گا اگر میں کہوں کہ جی وہ آپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور لیکن وہ مسجد والے جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ نے کہنا علامہ صاحب جمعہ آپ کے بغیر پڑھتے نہیں ہیں، 1 بجے تشریف لاتے، ہم پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تعریفیں قصیدے آپ ان کے پڑھ رہے ہیں، ہمارا ذکر نہیں کر رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے اے صحابہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کون کرتے ہیں؟ حبن ناس یکونون بعدی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے وہ آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ امام، دوبارہ نمبر بتا دو، امام مسلم کی حدیث ہے، اور ابی ہریرہ راوی ہیں، 2832 اس کا نمبر ہے۔ وہ آپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے، قربانیاں دے رہے ہیں صبح شام اور سر منہ انحراف نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، آپ ان کی تحسین فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یود احدہم لو رانی باہلہ و مالہ، فرمایا وہ میری زیارت کرنے کے لیے میری محبت کے بدل میں وہ اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑیں گے، مال بھی خرچ کریں گے، اور میرے پیچھے مدینہ میں آ جائیں گے، میری زیارت کرنے میرے روضے پر آ جائیں گے۔ وہ مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو گویا وہ رسالت امام علیہ السلام کو آپ کی بھی خبر تھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو ہے کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے وہ مجھ سے زیادہ محبت کریں گے۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ صورت شالہ پیش نظر، پنجابی شعر ہے اور وہ کوئی سرائکی ٹچ ہے اس کے اندر، یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر۔ اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے مرزا قادیانی کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کیا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزاعت روز حشر، کہتے ہیں یا اللہ یہ چہرہ ہے آپ کے مصطفیٰ کا، حبیب کا، جب مجھے موت دے یہ چہرہ میرے سامنے کر دینا۔ یہ صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزا تے وقت روز حشر وچ قبر تا پل تھیں جد ہوسی گزر، جب قبر سے گزر ہوگا اور پھر پل سرات سے گزر ہوگا، سب کھوٹیاں تیسن تک کھریاں، پھر کھوٹے سکے بھی جو کھرے قرار دے دیے جائیں گے۔ ہماری جتنی بھی کوتاہیاں کمیاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ میں نے تو بات جانا کسی اور طرف تھا، 2 حدیث اور پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ صوبان صحابی رسول ہیں، حاضر خدمت ہوئے تو چہرے کا رنگ جو تھا متغیر تھا، زرد تھا۔ رسالت امام نے پوچھا ماں غیر لونک ہے، یہ رنگ کو کیا بات ہے، بیمار ہے؟ اتنا رنگ زرد پڑا اور پلاہٹ ہے اور نکاہت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ جواب سننے والے یا رسول اللہ ماں بھی مردن، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا وجعون، نہ مجھے کوئی تکلیف ہے۔ تو فرمایا یہ اسی حالت کیا ہے، رنگ زرد ہے اور جسم نحیف ہے، بات نہیں کر پاتے۔ کہتے ہیں غیر انی، معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اذا لم اراکا، میں جب کبھی آپ کو نہیں دیکھتا، استوحشت وحشتاً شدیدتاً، مجھ پر شدید وحشت طاری ہو جاتی ہے، کرب اس طرح بڑھ جاتا جب آپ کا زیارت نہ کروں۔ کہتے ہیں حتی القاکا، جب آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ ثم ذکرت الآخرہ، پھر اگلی بات کرتے ہیں فخافو، مجھے خوف اس چیز کا ہے اللہ اراک لانک ترفع مع النبیین، کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی آپ اپنے نبی بھائیوں کے ساتھ تو جنت میں اوپر والے مقام پر چلے جائیں گے۔ ان دخلت الجنہ، اگر میں صوبان بھی جنت میں کہیں پہنچ گیا، کنت فی منزلۃ ادنا، میں تو کسی ادنا منزل پہ ہوں گا، من منزلتی کا، آپ کی منزل سے میں تو بالکل، ہم کہاں، انبیاء کہاں ہوں گے۔ وَإِن لَمْ أَدْخُلِ الْجَنَّةَ، اور اگر جنت میں میں نہ گیا تو کہتے ہیں لا اراک ابدا، پھر تم آپ کو دیکھ نہیں پائیں گے، دنیا میں قرار نہیں ملتا آپ کو دیکھے بغیر تو وہاں قرار کیسے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں اسی وقت سورۃ نساء کی آیت نمبر 69 اتار دی۔
آیت سماعت فرمائیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِمْ، اللہ روز قیامت ان کو ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ انعام یافتہ لوگوں نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا. اگر اللہ اگلی بات اور فرماتے ہیں یہ بہترین ساتھی تمہارے ہوں گے، شہید بھی، نبی بھی، صدیق بھی بہترین ساتھی ہوں گے. ایک آدھ بات کر کے میں سوئچ کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو. یہ امام ترمذی کی حدیث ہے، اور میں نے چھوڑا سارا میٹیریل چھوڑا میں نے. اور یوسف امت کہتے ہیں جی جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں. ان کو یوسف امت کہا جاتا ہے، اس امت کے یوسف. ان بہت حسین تھے، بے پناہ خوبصورت تھے، بے انتہا خوبصورت تھے. آپ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤ وہ گھوڑا بکنے کے لیے آیا ہے تو اس کے مالک سے بات کرو، وہ بیچنا چاہتا ہے. وہ دیہاتی تھا، دوسری جگہ سے کہیں آیا بیچنے کے لیے. خادم نے سودا کیا، آپ بھی غور سے سنیے گا، 300 درہم کا. تو آ کے بتایا کہ جی وہ 300 درہم کا دے رہا. جریر بن عبداللہ کو بتایا کہ جی 300 درہم کا ہے. فرمایا لاؤ اس سے پوچھو بیچنا ہے تو آؤ، ہم پیسے دیتے ہیں، لے آؤ. جب آپ نے گھوڑے کو دیکھا فرمایا یہ 300 کا تو نہیں ہے، یہ تو وہ دیہاتی بھی آ گیا ساتھ، کہا یہ تو کم از کم 500 درہم سے کم نہیں ہے یہ. تو نے کہا جی اچھا. تو وہ دیہاتی بھی حیران ہوا، یہ تو 500 درہم آ گیا. پھر آپ نے اس کو پکڑا، اس پر سوار ہوئے دیکھا، کہتے نہیں یہ تو 700 سے ہے، یہ 800 درہم کا ہے، اس سے کم نہیں ہے. بات غور کر رہے ہیں آپ؟ یقین جانیے نا، مجھے کوئی بندہ سودا دے رہا ہونا اور مجھے پتہ چلے کہ وہاں تو سیب جو ہیں وہ 700 روپے کلو ہیں، یہ دیہاتی بیچارہ باغ سے توڑ کے لایا، اس کو ریٹ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ 200-300 کہہ رہے. تو میں کہ یار چنگا ہے، تو بڑا ودیا کام ہو گیا، یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. میں تو خوشی سے پھول جاؤں گا اور گھر آ کے جگہ جگہ ذکر کروں گا. بڑے ان پتہ نہیں چلے ان پتہ نہیں ریٹ کی ہے، وہ تو فارغ سی. میں بڑا سستا لے کے آیا. فرمایا تیرا گھوڑا تو 800 درہم کا ہے. کہتا 800 کا؟ کہتا ہاں 800 درہم کا. آپ نے 800 درہم تھمایا، وہ 300 مانگ رہا تھا، 800 تھمایا، واپس لے کے چلے. تو خادم بہت ناراض ہوا اور اسے کہا جی یہ کوئی کرینہ ہے سودا کرنے کا؟ اصول یہ ہوتا ہے کہ قیمت کم کی جاتی ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب سودا خریدنے جاؤ تو اتنا جھگڑا کرو کہ تمہیں پسینہ آ جائے، اس کی قیمت کو کم کرنے کے لیے بات کیا کریں. تو یہ آپ نے کیا کیا؟ اب ان کا جواب سننے والا ہے جی. حدیث معجم الکبیر سے لی میں نے، اور حدیث کا نمبر ہے 2395. آپ نے فرمایا بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صاحب کے ہاتھوں میں یہ اپنا ہاتھ دیا تھا اور میں نے بیعت کی تھی. پوچھا کیا بیعت کی؟ میں نے بیعت کی علی النصح لکل مسلم، میں نے وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کی زندگی میں اور بعد میں ہمیشہ مسلمان کے ساتھ بھلائی اور خیر کروں گا. مسلمان کے ساتھ کیا کروں گا؟ کہتے ہیں میں نے اصل میں 800 درہم کا گھوڑا لے کے میں نے اپنے نبی کے وعدے کو پورا کیا ہے، میں نے وعدے کو پورا کیا ہے. میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، تحدیث نعمت کے لیے میں جب کسی خوانچہ فروش سے یا کسی ریڑھی والے سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو ساتھ بچے ہوتے ہیں. میں دکان کی بات نہیں کر رہا، میں خوانچہ فروش کی بات کرتا ہوں جو سائیکل پر سودا بیچ رہے ہوتے ہیں. ان کی بات جب وہ ریٹ بتاتے ہیں چیز کا، ساتھ میرے بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار کٹ کر لے. میں کہتا ہوں چپ کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، جتنے مانگتا ہے دے دیتا ہوں، اور آخر میں اگر گنجائش ہو تو جو زائد ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. رکشے سے کبھی اترتا ہوں، جتنے پیسے مانگتا ہے اس سے تھوڑے زیادہ دے کے اتر آتا ہوں کہ سارا دن یہ لوگ محنت کرتے ہیں، سارا دن کماتے ہیں. تو کہیں بھی آپ بھی مسلمانوں کی بھلائی کا ایلیمنٹ اپنے سامنے رکھیے گا. جی میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. دعا کریں میں اپنی بات کو مکمل کر پاؤں. اگلی بات لے کے دیکھتا ہوں. جی تادیب کے لیے مارنے کا حق کس قدر؟ شوہر بیویوں کو مارتے ہیں؟ استاد بچوں کو مارتے ہیں؟ انڈسٹریلسٹ، فیکٹری اونرز، مالک اونر ملازمین کو مارتے ہیں؟ باپ بھی بچوں کو مارتے ہیں نا؟ مارتے ہیں. کوئی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، مارک پر بات کرتے ہیں، کریں بات. آپ کو زیادہ تشدد کہاں ہوتا ہے؟ نہیں. حضرت صاحب میاں بیوی کی بات آپ کر رہے ہیں،
یہ دونوں میرے شاگرد ہیں، یہ دورہ حدیث، یہ بیٹھے دورہ حدیث میں ہیں. یہ صبح ان کو میں نے نسائی شریف پڑھائی، صبح میں نے ان کو نسائی شریف پڑھائی، صبح حدیث پڑھائی، ان کو پڑھائی ہے. اور حضرت صاحب ان کا آج پیریڈ نہیں تھا، داتا دربار پڑھانے چلا گیا میں. یہ دونوں شاگرد ہیں، اور ایک انتہائی کلاس کا ہے، ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہے، اور دوسرے جو ہیں 3rd ایئر میں پڑھ رہے ہیں جی. اب یہ پتہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ تشدد میاں بیوی پر ہوتا ہے. اور چھپا کیا رہے ہیں؟ جب آپ حافظ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لالی پاپ دیتے ہیں اس کے منہ میں کہ تو حافظ بن جا، ایسا کرتے ہیں. اپنی اپنی نوعیت ہے، کس میں ہے جی. میں نے جو اپنی زندگی کے اندر دیکھا، بڑا عجیب ہی میں نے دیکھا. گھنٹوں گھنٹوں کان پکڑواتے ہیں، مرغ بنا دیتے ہیں، کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں. ایک دفعہ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ جنگلے پر بیٹھا ایسے کانپی جا رہا ہے. میں اچانک داخل ہوا، دربار سے واپس آیا تو دیکھا سین میں جھانکتا ہوں، سین میں جا کے ایک بچہ جو ہے وہ اس کو جنگلے پہ بٹھایا تھا. میں اسی کیا ہوا ہے؟ یہ تو گرا تو یہ ختم ہو جائے گا. میرے تو پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی. انہوں نے کہا جی وہ استاد صاحب نے اس کو سزا دے رکھی ہے. جسٹ ہی واز 10 years old. میں اتنا پریشان ہوا، میں کہ یہ کیا تماشا ہے. میں نے استاد کو ریپلیس کیا. یہ سامنے بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں جتنا اریٹیٹ مارنے پر ہوتا ہوں میں کسی چیز پہ نہیں ہوتا. میں کہتا بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ. ابھی بھی انہیں پتہ ہے. ایک بچے کو تھپڑ پڑا ہے اور مجھے کس تصویر بھیجی اس کی والدہ نے. وہ بچہ گورا تھا، خوبصورت تھا، یا ہلکا سا ہاتھ لگے تو فنگر پرنٹس آ جاتے ہیں اوپر. تو بھیجا تو میں نے پھر سرزش کی کہ تھپڑ کیوں لگایا اس کو، مس کنڈکٹ کیا. میں کہ اس کے علاوہ اور بھی تو راستے ہوتے ہیں. کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں. جو بندے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے ملازمین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں جی. رسالت مابل صاحب شاذ میں انی بوشت معلم، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں معلم کے اندر میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا غیر تربیت یافتہ معلم ہوتا ہے. یہ دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آپ کی اولاد، آپ کے بچے کا معلم، ٹیچر اگر وہ غیر تربیت یافتہ ہے وہ آپ کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. دشمن دشمنی کرے گا، راستہ چھوڑ دے گا، اور غیر تربیت یافتہ معلم آپ کی نسل کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل دے گا. ایک بچے کو نہیں، پوری نسل کو دھکیلے گا. اور رسالت اچھا سب سے پہلا ریئیکٹ کہاں ہوتا ہے؟ کدھر تھپڑ کہاں جاتا ہے؟ تین ایک چپیڑ لاما کہاں تھپڑ لگاؤں؟ چہرے پر. قول نبی مسلم کی حدیث 2612 نمبر، میرے نبی نے چہرے کی حرمت بیان فرمائی. چہرے کی کیا بیان فرمائی؟ حرمت بیان فرمائی. اذا قاتل احدکم اخاہ، جب کبھی کسی بھائی سے ناراضی جھگڑا ہو جائے، فلیجتنب الوجہ، اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھانے سے اپنے آپ کو دور رکھنا. فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. فرمایا چہرے کو کچھ نہ کہنا، چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا، چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا. فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو انتہائی جو ہے بہترین پیدا فرمایا ہے اور پسندیدہ صورت پہ پیدا فرمایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چہرہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے آپ کی پوری فگر میں؟ آپ کی باڈی زیادہ میٹر کرتی ہے یا چہرہ میٹر کرتا ہے؟ تو جب مائل اور گھائل ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کے ہوتے ہیں، یہ پاؤں دیکھ کے گھائل ہوتے ہیں. یہ ہمارے نوجوان جو بہک اور پھسل جاتے ہیں کیا دیکھ کے پھسلتے ہیں؟ ڈر کیوں رہے ہیں؟ میاں صاحب ڈر ڈر کے بتا ہی نہیں رہے بچے مجھے. میں تو آپ کو بزرگ ہوں، وہی مجھے بتائیں کس چیز کو دیکھ کے آپ گھائل ہوتے ہیں؟ چہرے کو دیکھ کے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چہرے پر لگائی ہیں، ایسے ہی ہے جس سے آپ نور بصیرت بھی عطا فرمایا ہے، بصارت بھی عطا فرمایا ہے. آپ مظاہر قدرت دیکھتے ہیں، قوت گویائی اللہ نے آپ کو دی، زبان آپ کے چہرے پر ہے، نطق آپ کا اللہ نے چہرے پہ عطا فرمایا، سماعت اللہ نے چہرے پہ دی، آپ کو سونگنے کی صلاحیت. اللہ تعالیٰ نے سارے جو موسٹ امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ جو آرگنز سے سارے آپ کے چہرے کے اوپر رکھ دیے ہیں. تو گویا میرے نبی نے فرمایا کہ تم کافر کے چہرے پر بھی نہیں مار سکتے، کافر کے چہرے پر بھی تم تھپڑ نہیں مار سکتے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ چہرے پر مکہ مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، چہرہ متغیر ہوتا ہے. تو گویا آپ نے اللہ کی بہترین تخلیق کو متغیر کیا. کہیں گومڑ بن جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا کان پھٹ جاتا ہے، کسی کے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، نہیں ہوتا.
تو گویا آپ نے بے حرمتی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں شیطان سے پوچھا تو مجھے یہ تو بتا کہ میں نے تو اپنے دست قدرت سے اس آدم کو بنایا ہے، تجھے کس چیز نے منع کیا؟ جس چیز کو میں نے کن کہا تو فیکون ہو گیا، میں نے کن کہا تو پوری کائنات تخلیق ہوگی، لیکن جب انسان کو تخلیق کرنے کی باری آئی لما خلقت بیدی، اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور میں نے اپنی ساری مخلوق میں انسان کو سب سے اعلیٰ ترین ساخت پیدا فرمایا ہے۔ میری ساری مخلوق دیکھ لو، اس میں سب سے زیادہ حسین انسان ہے اور سب سے زیادہ اوصاف میں نے اس کو عطا فرمائے۔ کیا مسئلہ کیا تمہیں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے چہرے پر مارتے ہو تو گویا تم نے اس چہرے پہ ہاتھ مارا جس کو رحمان نے اپنی صورت پہ پیدا فرمایا، اس پہ تم نے مارا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے چہرے کو پامال کیا، اور یہ کام ہرگز نہ کرو، اس پر اللہ تمہیں دوہری سزا دے گا۔ ایک تو تم نے رب کی تخلیق اور اس کے چہرے پر تم نے، جس نے رحمان نے اپنی صورت پیدا کیا، اس کی تم نے توہین کی، اور دوسرا تم سے قصاص لیا جائے گا اس چیز کا۔ اور ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے، بچے کو ڈرانا، دھمکانا، مارنا، میرا مدارس والوں سے ہمیشہ اختلاف رہا ہے جی۔ آئیے جی فتاوی عالمگیری کی ایک عبارت لیتا ہوں، اللہ یضرب الصبیان ضربا متبرحا، فرمایا کہ جو بندہ کسی صبیان بچے کو مارتا ہے، فرمایا متبرحا اس پر نشان پڑ جاتا ہے، ولا یجاور الحد فانہ یحسبک یوم القیامت، اس کو خبردار رہنا چاہیے، قیامت کے دن اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اس کا کیا لے گا؟ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ دونوں بچے بیٹھے ہیں، انصر صاحب بولتا جاؤں، اجازت ہے بولنے؟ یہ استاد بیٹھے ہیں، یہ سامنے سارے استاد بیٹھے ہیں، دے پولائٹ، شاگرد بھی ہیں استاد بھی ہیں، پولائٹ ہیں۔ آئیے جی کوئی حدیث لیتے ہیں، ہاں ضرورت پیش آنے پر بقدر ضرورت آپ، اچھا کتنا الاؤ ہے آپ کو مارنا، کتنا مار سکتے ہیں آپ؟ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو یوز اسٹک اینی کائنڈ آف انسٹرومنٹس، آئدر اٹ وڈ بی میڈ آف وڈ، آئرن، اور کچھ بھی ہو، اجازت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ یو ول یوز یور ہینڈ، بیک پر مار لیں، ناٹ مور دین 3، 3 ضربوں سے زیادہ آپ کو اجازت، کتنی؟ ہاں چلے جی، اب آپ ہیں وہ کہہ رہے جی اس انٹینسٹی بھی بتائیں کہ 3 کیا، یہاں سے تھپڑ لا کے زور سے ایک مارے اس کی جان ہی نکل جائے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں آئی واز جسٹ 8 to 9 years old، اور میں تھا اور ابا جان نے کہا کہ اس کو حافظ بنانا ہے، ظاہر ہے وہ بنانے کے لیے کوئی 1.5 پارہ حفظ کیا تھا اسی غوث العلوم کے اندر جس کا میں محتمم ہوں، تو وہیں مجھے حفظ کرنے کے لیے حافظ صاحب نابینا تھے، میں اکلوتا اتنا سلیم اینڈ لین اینڈ تھن تھا، بالکل دبلا پتلا تھا، تو وہ انہوں نے پکڑا مجھے، میرا سر اپنے گھٹنوں میں دبایا، نابینا تھے، 2-4 ماری تو منہ سے خون، ناک سے خون، دبلا پتلا، اکلوتا بیٹا، 7 بہنیں، ایک بیٹا، ایک بھائی بس، 7 بہنوں کا۔ والدہ تو ظاہر ہے بیچاری روئیں پیٹیں، ان کی جان نکلے کہ یہ میرا بچہ ایک یہ بھی گیا تو میں کیا کروں گی، میں کہاں جاؤں گی، میں نہیں حافظ بنانا، میں ایم ہی چنگا ہے، اٹھا لیا، نہیں بنایا حافظ، تو یہ میرے زخموں پر مرہم کون رکھے، اس کا حساب کون دے گا؟ اچھا جی آئیے اگلی بات لیتے ہیں جی۔ میں اسی پر آ رہا ہوں جی، بیوی کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ ایسے بیویوں کو مارنے سے انجوائمنٹ بڑی ہوتی ہے، رٹ قائم ہوتی ہے نا، جسٹ یور ہسبینڈ اینڈ وی ہیو ٹو اسٹیبلش آور رٹ، ہمیں اپنا وہ الرجال قوامون علی النساء وہ بھی تو پورا کرنا ہے نا، کہ مرد کمی ہیں عورتوں کے اوپر، اور آپ اس کو کرتے ہیں۔ آئیے حدیث لیتے ہیں جی، رسالت امام نے فرمایا، مرداس معلم تھے، فرمایا ایاک تضرب فوق الثلاث، فرمایا مرداس میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ کسی پر بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی پر بھی ہاتھ نہ اٹھانا، فوق الثلاث 3 سے زیادہ، فإنک اذا ضربت فوق الثلاث، اگر تم نے 3 سے زیادہ دفعہ ہاتھ اٹھایا، وہ بھی اس طرح کے نشان نہ پڑے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ نے بچے کو تربیت کے لیے، تنبیہ کے لیے آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے لگانا ہے تو اس پر آپ کے ہاتھ کے نشان نہیں پڑنے چاہیے۔ فرمایا اقتص اللہ منکا، تو میں اللہ کا رسول حکم دیتا ہوں ہر مارنے والے کو آگاہ کرتا ہوں کہ روز قیامت اللہ تم سے خود قصاص اور بدلہ لے گا۔
حدیث پڑھی میں نے، سمجھ آ گئی بات کی. فرمایا اللہ تم سے خود قصاص اور بدلہ لے گا. اقتص اللہ من کا، اللہ تم سے قصاص لے گا، بدلہ لے گا. آپ امام ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کہ یا رسول اللہ اس کے پاس مال نہ. فرمایا نہیں. فرمایا مفلس وہ نہیں ہے میری امت میں. فرمایا من امتی یوم القیامت بصلاتھا و صیامھا و زکاتھا، صلاۃ بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، سارے کام کرتا ہے. ویاتی قد شتم ھذا وقال مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا. چاہے وہ شوہر ہو، مارنے والا. کون؟ مارنے والا. اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ایک 3 لفظ غور سے سنیے گا، یہ ذرا اس کی توجہ ہے میری طرف، سب کی توجہ ہے. وہ قصاص اللہ کیسے لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا وہ اس قصاص ایسے لے گا. اللہ فرمائے گا فَيَقْعُدُ هَذَا، اس کو یہاں بٹھاؤ حشر کے میدان میں. کہاں بٹھاؤ؟ ہاں، فرمایا یہاں بٹھاؤ. وَيَقْتَصُّ هَذَا، اور جس کو مارتا تھا، خواہ وہ بیٹا ہے، خواہ وہ بیوی ہے، خواہ وہ ملازم ہے، خواہ وہ شاگرد ہے، یقتص ہذا، اسے قصاص دلواؤ. اسے کیا دلواؤ؟ آج تو بند کمرے میں بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ لوگ. یہ مدارس میں بیٹھ کے، اسکولوں میں بیٹھ کے یہ طلبہ پر تشدد کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے آپ اس دن کو اپنی آنکھ، یوم قصاص اور یوم قیامت اور یوم حساب کو لے کے آئیے کہ آپ یہاں تو صف میں مدرسے کی ایک کلاس میں چند بچے دیکھتے ہیں، جب آپ بیوی کو بند کمرے میں مارتے ہیں اور میدان یقعدو، اللہ کو یہاں بٹھاؤ اس کو، اور اس کی بیویوں کو بلاؤ کہ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو اس نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. اللہ سے ڈر جائیں. میں آپ لوگوں پر خدا کی حجت قائم کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی دلیل حجت قائم کرتا ہوں. خدا را ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیں، ہاتھ نہ ماریں. ضرورت پڑ بھی جائے تو پھر ایسا کریں ہلکی ہلکی 3 چپت لگا دیں، اس سے زیادہ نہ لگائیں. آپ ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے. میرے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ یقاد لشاۃ الجلعاء من شاۃ القرناء، فرمایا حتیٰ کہ ایک بکری بھاگی آئے گی کہ یا اللہ میں جانور ہوں، بکری ہوں، وہ میری جو ہمجولی ہے بکری ہے اس کی آپ نے لمبے لمبے سینگ پیدا کر دیے، مجھے آپ نے سینگ دیے نہیں، یہ روز سینگوں سے مجھے مارتی تھی. اللہ فرمائے گا اس کو بلاؤ، اس کو یہاں بٹھاؤ بکری کو، اور بغیر سینگوں والی بکری سے قصاص لے گی، بدلہ لے گی، وہ بھی اس کو اسی طرح مارے گی. جانور غیر مکلف ہے، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے، جانور غیر مکلف ہے. غیر مکلف جب سزا بھگتے گا تو آپ کیوں نہیں سزا بھگتے گا؟ میں کیوں نہیں بھگتوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نہ تو بیوی پر مسلط کیا ہے، نہ اولاد پر مسلط کیا. خدا کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو صاحب اولاد کر دی ہے، باپ کا منصب دے دی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین سکون اولاد عطا فرما دی ہے. یہ تشدد کیوں کرتے ہیں؟ ہاتھ اولاد پر کیوں اٹھاتے ہیں؟ میں تحدیث نعمت پہ عرض کرتا ہوں شیخ صاحب، میرا ایک بیٹا ہے انجینئر ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، آگے میرے 2 پوتے ہیں، میری 3 بیٹیاں نیو یارک میں جو آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ادھر. آپ کو پتہ ہے خدا اور اس کا رسول گواہ ہے، میں نے آج تک اپنے بچوں پر شاؤٹ نہیں کیا. مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، مارنا دور، میں نے کبھی شاؤٹ بھی نہیں کیا، کبھی شاؤٹ نہیں کرتا. مجھے یہ بھی نہیں یاد پڑتا کہ میرے بچوں نے کچھ کہا کہ بابا یہ چیز چاہیے میں نے انکار کر دیا. نہیں، نیور ان مائی لائف، کچھ بھی نہیں ہے. رسالت ماں والے سامنے. اچھا پھر ایک اور بات سنیں نا، ہم تیز بڑے ہیں، ایک حدیث ہم نے گھڑی ہوئی ہے. نمان بیٹا پتہ کون سی حدیث گھڑی ہوئی؟ پتہ ہے؟ یہ استاد سناتے ہیں، استاد خرم صاحب، استاد کیسے، جہاں استاد کی مار پڑ جائے نا وہاں جہنم کی آگ بالکل نہیں جلاتی. تو ماں پیو کہندے نے اینو سارے پنڈے تے مارو، اینو سارے پنڈے تے مارو تک کوئی سڑے ہی نہ کوئی جگہ دی. وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، چلو پی گئی ہیں 4-5 تو یہ سارے جہنم تو بچ جائیں گے. مکار، جھوٹے، قذاب، میرے نبی پر تہمت باندھنے والے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. کوئی من گھڑت وضع کردہ حدیث، یہ ٹولے نے اس حدیث کو وضع کیا، گھڑا ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. مجھے 40 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، 40 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، کوئی ایسی حدیث نہیں. میں نے پوچھا ہر محدث سے، میں نے پوچھا شیخ الحدیث سے کہ ہم نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی. منیب الرحمان سے میں نے خود پوچھا، مفتی صاحب سے، کہتے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یہ ہم نے جواز فراہم کیا ہے پٹائی کرنے کا. مارتے اصلاح کے لیے کہہ رہا شیخ صاحب، آپ نا میاں صاحب آپ اصلاح کے لیے مارتے ہیں بچوں کو، یہ بیوی کو؟ نہیں، اصلاح کا تو ڈرامہ ہے عمران صاحب، اصل ہم اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. اصل چکر کیا ہوتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے پھر اس کو چیزیں لے کے آج ذرا تم سے جاؤ، آج چیز لے کے دے دوں. غصہ تو نکل گیا نا. اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں، اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں. فرمایا یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور من تعمد علیہ فیتبوا مقعدہ من النار، اور جو مجھ پر جھوٹ باندھے. جی ایک آخری بات آپ سے کرتا ہوں جی، آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو 2 ٹوک پیغام دے دیا.
پیغام سنیے گا جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ غاشیہ، اصلاح کیجیے کہ سورۃ غاشیہ ہے. انصر صاحب دیکھیں، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کو ان لوگوں کو دین کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر مسلط تو نہیں کیا. یہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. فرمایا ہم نے آپ کو ان بندوں کو اپنا پیغام دینے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو باپ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو مسلط نہیں کیا. اللہ نے آپ کو شوہر بنایا ہے، راحت دی ہے، اپنی ازواج سے سکون حاصل کرے. اللہ نے آپ کو ان بیویوں پر مسلط نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیکٹری اونر بنا کے، آپ کو پیسہ دے کے، کاروبار دے کے ملازمین آپ کو عطا فرمائے ہیں. اللہ نے آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا. اللہ نے استاد بنا کے، معلم بنا کے اپنے نبی کے پیشہ آپ کو عطا فرما دیا. اللہ نے آپ کو شاگردوں پر مسلط نہیں کیا. اگلی میں لیتا ہوں جی، اگلی بات لیتا ہوں. حدیث قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. اے حبیب کیا آپ اپنے لوگوں، ان لوگوں پر جبر کریں گے کہ یہ ایمان لے آئیں؟ پیغام دے دے، سمجھائیں. میرا زندگی کا اصول رہا ہے، اگر بچہ حفظ میں نہیں چلتا تو میں کیا کرتا ہوں؟ بتاؤ، بولو بیٹا کیا کرتا ہوں میں؟ سوئچ کرتا ہوں، فوراً بچہ سوئچ کر دیتا ہوں. شکایت آتی ہے، کچھ دیر ویٹ کرتا ہوں، طریقہ کار بدلتا ہوں، اور جب پتہ چل جائے کہ بچے کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، کیلیبر نہیں ہے، حفظ نہیں کر سکتا، امیجیٹلی سوئچ کر دیتا ہوں اور ماں باپ کو بلا کے سمجھاتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں کہندے نے نہیں علامہ صاحب تسی فکر نہ کرو، اے چمڑی تہاڈی تے ہڈیاں ساڈیاں. یہ کیوں مجھے یہ کہتے ہیں؟ چمڑی تو ہڈی، ان مارو کٹو جو مرضی کرو. میں کیا ہو مارا کٹا، پھر حشر سے میں بیٹھا ہوں تو جتیاں میں نے پہ رہی ہوں، تو تسی کتنے آؤ گے؟ یہ دیکھیں کیسے سبق پڑھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ حبیب ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان پر جبر کریں کہ یہ مومن ہو جائیں، ایمان لے آئیں، بلکہ میں ماں باپ کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. بڑے آپ فضیلتیں بیان کرتے ہیں اپنے والد ہونے کی اور والدہ ہونے کی. بس آخری بات ختم کرتا ہوں جی. رسالت امام ایک حدیث کا جز ہے چھوٹا جائے. آپ نے پوچھا، حضرت بشیر سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ اگر تمہارے 4 بیٹے ہیں تو تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے بیٹے مجھ سے محبت کریں. کیا کریں؟ سارے میرا یکساں احترام کریں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے 4 بیٹے ہیں، اگر 25 وہ لے کے آئے، یہ بھی 25 لائے، یہ بھی 25 لائے، مہینے کا 1,00,000 مجھے پورا کر کے دے، میری ہر بات مانے اور سر نگوں رہیں میرے سامنے. اور جو ہی میں منہ سے کوئی بات نکالوں، آمنا و صدقنا. اب بابا نے فرما دیا ہے، there is no other option. رسالت مابعث نے ارشاد فرمایا، الیس یسرک ان یکون لک فی البر سواء. کیا تو چاہتا ہے تیرے سارے بیٹے، تیری ساری اولاد تیری برابر عزت کرے، برابر تیرا خیال رکھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں. قال فیض اللہ. تو فرمایا پہلے یہ بتا تو بھی اولاد کا برابر سلوک کرتا ہے؟ پہلے یہ تو بتا نا. ادھر تو جو بیٹا مالدار ہوتا ہے، ویل نون ہوتا ہے، سارا وزن اس کے پلڑے میں چلا جاتا ہے، اور جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے یہ چپ کر کے بہ تین تک کل ہی کوئی نہیں، تو چپ پر ان گل کرن دے، اس دھیان نہیں جاتا. جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد مجھ سے برابر کا سلوک کرے اور سارے مجھ پر قربان ہو جائیں اور میری بات کو حتمی حرف آخر سمجھے، اسی طرح میرے نبی نے ارشاد فرمایا تمہاری اولاد بھی یہ چاہتی ہے کہ ہمارا والد اور ہماری والدہ ہم سے یکساں سلوک کریں. فرمایا جب تم نے برتاؤ یکساں نہیں کیا تو تم یکساں برتاؤ کی توقع کیسے رکھ سکتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. وہ میں نے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن ایک عہد تو کرے نا کہ بغیر عہد کے اٹھنا ہے. ہم کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہیں جب تک آواز اونچی نہیں آئے کہ میں نے سنتے نہیں آپ کو پڑھنے دینی. میری بات یاد رکھیے گا، آپ یہیں بیٹھے رہیں گے، سٹک رہیں گے. کہیے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا ہم کسی پر ہاتھ، کسی کے منہ پر تھپڑ نہیں ماریں گے، بیوی کو کچھ نہیں کہیں گے، ڈانٹ لیں اور اولاد پر ہاتھ ہی اٹھائیں گے. اگر کوئی صورت آ بھی جائے تو سرزنش کریں گے، ہلکی ہلکی لگائیں گے جسے نشان نہ پڑے، جسے کیا نہ پڑے. اور بھی بہت سے راستے ہوتے ہیں. سنتے ادا فرما لیجیے. آپ کھڑے ہو گئے، تاخیر ہو گئی.